اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے گفتگو کروں گا اس موضوع پر کہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، مرزا انجینئر صاحب سب کے اہل علم حضرات کو چیلنجز کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے بڑی دلیری سے اور بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی اہل علم میرے مقابلے پر نہیں آ سکتا، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، غیر مقلد ہوں، اہل حدیث ہوں، حتیٰ کہ شیعہ ہوں، کوئی بھی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اور اپنے فالورز کو، ماننے والوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ علماء جو ہیں اصل میں دین کے چور ہیں، دین چھپایا انہوں نے، لوگوں کو صحیح نہیں بتایا۔ تو آج میں اس حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا کہ مرزا جہلمی جو ہے وہ یہ بات کیوں کرتا ہے، علماء سے بغض کیوں رکھتا ہے، جبکہ عام لوگ، دنیا دار جتنے بھی اس کے پاس جاتے ہیں ان سب کو ویلکم کرتا ہے، ان سب سے ملتا ہے، ان سب سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کو سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اور جب کوئی علماء میں سے کوئی چلا جائے، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب گئے تھے، یا ابھی بریلویوں کے مفتی حنیف قریشی صاحب گئے تھے، تو وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ علماء سے متنفر کیوں ہیں وہ، اور علماء سے یعنی کہ دعوے بھی علماء کو، بدنام بھی علماء کو کرتا ہے، اور پھر علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، علماء سے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل وہ نفرت جو پھیلا رہا ہے وہ علماء کے خلاف پھیلا رہا ہے، اور پھر انہیں علماء سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور عام لوگوں کے سامنے بڑی دیدہ دلیری سے چیلنجز کرتا ہے کہ آؤ میدان میں، اور جب کوئی میدان میں آتا ہے تو کہتا ہے پہلے اپنے بڑوں سے لکھوا کے لاؤ، اور بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کسی کو۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود کتنا بڑا ہے کہ بریلوی علماء جن کو ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب بڑے ہیں، ان سے لکھوا کر لائیں، اسی طرح اپنی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے ہیں، تو ان سے لکھوا کے لائیں۔ یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہے، اس کا جواب کہ مرزا جہلمی صاحب یہ کیوں کرتے ہیں کہ علماء کے خلاف ہی چلیں اور علماء سے بات بھی نہیں کرنے کے لیے تیار، جبکہ عام لوگ، وہ چاہے جو ہے نوجوان ہیں اس کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، وہ چاہے مطلب کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، یہاں پہ آ کے علماء سے بات کیوں نہیں کرتے آ کے؟ جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 3 دن وہاں پہ ٹھہرے، 3 دن 3 راتیں وہاں پہ ٹھہرے، اور باقاعدہ جانے کے فوری بعد اطلاع کی کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں، اب اپنے کسی سیکٹری سے کہیں کہ وہ ہمیں وقت دلوائے، ہم بات کریں، بیٹھ کر مسائل کو حل کریں۔ یہ سارے کام ابھی جی قریبی اس میں مفتی حنیف قریشی صاحب گئے، ان سے بھی نہیں ملے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، اور ہمارا چونکہ تعلق مسلک دیوبند سے ہے، ہم یہ بات واضح طور پر کر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، غلطیاں، کوتاہیاں جہاں پہ عام انسانوں سے ہوتی ہیں وہاں پر اہل علم سے بھی ہو جاتی ہیں، وہ چاہے دیوبند مکتب فکر سے ہیں، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر سے ہیں، غلطیوں سے کوئی شخص مبرہ نہیں، یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیجیے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو اس غلطی پر متنبہ کیا جائے تو اگر وہ پھر بھی اصرار کرے تو وہ غلط ہے۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیجیے، اس سب سے ہٹ کر، یعنی یہ بات کیوں کہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے علماء میں سے کسی کو بھی، ہم یہ نہیں کہتے وہ معصوم تھے، وہ بالکل گناہ سے مبرہ تھے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں، معصوم صحابہ بھی نہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی حضرات آئے وہ سب کے سب، ان سب سے کسی نہ کسی درجے میں غلطیاں ہوئیں، اور ممکن ہے ان سے غلطیوں کا ہونا۔ اب یہ بات آپ ذہن نشین رکھ کر میری بات کو سمجھیے گا کہ علماء جو ہیں وہ دین کے چوکیدار ہیں، دین کا چوکیدار، ٹھیکیدار نہیں ہے کہ بھئی جو مسئلہ آیا، جو دل میں آیا بس وہ کر لیا۔
جو بھی مخلص علماء ہیں، اللہ والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ دین کے چوکیدار۔ اور جو ڈاکو ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ نفرت چوکیدار سے ہوتی ہے۔ بس اس کا کام کیا ہے کہ چوکیدار کسی طریقے سے یہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ چوکیدار ہٹ جائے گا تو اس کے لیے اندر کا جتنا مال ہے وہ سب کا سب ہڑپ کرنا، لے کے جانا آسان ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فتنے ہر دور میں آئے، اور ہر دور میں فتنوں نے اہل حق جو تھے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتنوں کو مٹا دیا، اہل حق ہر دور میں رہے۔ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور کسی بھی ان کو ختم کرنے والے کی کسی بھی انداز سے وہ ان کو ختم نہیں کر سکے گی، وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ رہے گی۔ یعنی وہ جماعت ایک من حیث الجماعت ہر دور میں موجود رہے گی۔ اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ ایک جماعت کی صورت میں جو ہے وہ موجود رہیں گے، جبکہ یہ مرزا جہلمی جو ہے یہ اکیلا فرد ہے، اس کے یہ کوئی جماعت نہیں، کیونکہ اہل علم سے تو سب سے نفرت کر رہی ہے، جتنے بھی علماء ہیں، چاہے دیوبند مکتب فکر سے ہیں، بریلوی مکتب فکر سے، سب سے نفرت کر رہا ہے۔ تو ملامت کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں، چیلنجز کرنے والے، اور اپنے آپ کو اپنی تھوڑی سی شہرت کی بنیاد پر بہت بڑا سمجھنے والے ہر دور میں رہے ہیں، تو وہ مطلب مٹ جاتے ہیں خود بخود۔ لیکن حق پر جو اللہ تعالیٰ نے جماعت رکھی ہے وہ قیامت تک موجود رہے گی۔ تو علماء سے نفرت کی وجہ یہی ہے کہ علماء چوکیدار ہیں، اصل مقابلے اس کا علماء سے ہے۔ اگر علماء بیچ میں نکل جاتے تو دین کو جو یہ اپنی تشریح کرنا چاہے گا کر لے گا۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ نفرت علماء سے اس وجہ سے ہے۔ الحمدللہ اس کی نفرت کی وجہ سے ہم اپنے اہل علم کی قدر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے، وہ جماعت منصورین میں سے ہیں الحمدللہ، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتے، اور یہ فتنے جیسے پہلے ختم ہوئے تھے ایسے اب بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات، مرزا جہلمی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ آج سے پہلے جتنا بھی دور گزرا صحابہ کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں آیا میری طرح کا جس نے ان کی غلطیوں کو واضح کیا ہو اور ان کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوں۔ تو میں اس سلسلے میں آپ سب کے ذہن کو صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ راتوں کے نیندیں الحمدللہ جو اہل علم ہیں ان کی نہیں حرام ہوئی، اس کی خود کیا حرام ہوئی ہیں۔ یہ خود تھوڑا سا کوئی بندہ وائرل ہوتا ہے، اس کی بات اس کے خلاف آتی ہے تو یہ پورے 2 گھنٹے اس پر لگاتا ہے کہ تاکہ میرے فالورز میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ تو بھئی راتوں کی نیندیں الحمدللہ علماء تو پہلے ہی جو اللہ والے ہیں وہ راتوں کو جاگ کر دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اور دین کے بارے میں جو فتنے آنے والے فتنے ان کا مقابلہ پہلے سے ہی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن راتوں کی نیندیں اس کی حرام ہوئی ہیں۔ تو اس لیے آپ سب یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ صرف اور صرف کیا ہے، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اہل علم جو ہے ان کے ایک فتنہ، ان کے خلاف ایک فتنہ ہے، اور فتنے جیسے پہلے ختم ہو گئے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے جو مرزا صاحب اختیار کرتے ہیں کہ بس گالیاں دے لیں، یعنی گالیوں پہ اتر آئیں، گالیاں نہ بھی دیں لیکن چیلنجز کرنا اور ان کو جو ہے للکارنا اور مختلف انداز سے گفتگو کرنا۔ سب و شتم کا معنی یہی ہے کہ برا بھلا کہنا، اگرچہ معروف گالی نہ ہو، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ اصلاح کا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، درد ہے، تو اہل علم بڑوں، ظاہر سی بات ہے چاہے چلیں علم میں بڑے نہ صحیح، عمر میں تو بڑے ہیں، یقیناً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی منیف صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے جو حضرات ہیں جو اہل علم بڑے ہیں، تو کم از کم اس کو چاہیے کہ اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ کمزوریاں ہیں تو ان کو دور کروائے، ان سے جا کے ذکر کرے اصلاح کی نیت سے۔ اصل طریقہ تو یہ تھا، لیکن یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، علماء کے خلاف بدزن کر رہا ہے، عوام الناس کو جو جدید ذہن رکھنے والے ہیں ان کو علماء سے دور کر رہا ہے، اور علماء سے دور کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جیسے چوکیدار سے نفرت ہو جائے، چوکیدار نکل گیا تو پھر اندر سے جو کچھ نکالنا چاہے ڈاکو نکال سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو دین ہے، دین اسلام،
اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس جماعت منصورین سے کی ہے جس کا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی کی کہ وہ جماعت قیامت تک رہے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔